خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر بزرگان دین کی سیرت سے بھرپور پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ہمارا اسپیشل پروگرام کسی نہ کسی خاص بزرگ کی نسبت سے ہوتا ہے، اور اس کے عرس پر ہم اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان بزرگ کے حوالے سے یا ان عالم دین کے حوالے سے یا ان بزرگ عظیم ہستی کے حوالے سے ہم ان کی سیرت کے جو مدنی پھول ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے معزز مکرم مہمان بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ناظرین، دوسرے جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ گیسٹ شامل ہیں وہ ہیں مولانا علی مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک عظیم ہستی پر تذکرہ خیر کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور ان کی زندگی سے ملنے والے مدنی پھولوں کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نظم کے ساتھ ساتھ، نثر کے ساتھ ساتھ نظم میں بھی ان کی منقبتیں بھی سنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑے ہی پیارے نعت خواں بھی شامل ہیں، شعیب اتاری صاحب۔ کیسے ہیں شعیب بھائی؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، اور کلام بھی آپ کو سنائیں گے، ان کی منقبتیں بھی آپ کو سنائیں گے، اور کون سی عظیم ہستی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام دیکھیں کہ قیامت کا ہولناک دن بھی آپ نے سنا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنین سے، حضور کے بطن اطہر سے جس کا جو ہے وہ بدن ٹچ ہو جائے، مصافحہ جب کرتے ہیں ظاہر ہے تو ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہوتا ہی ہے، اور جس کے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے مل جائیں تو اس کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا پیارا وظیفہ ہے کہ دن کے اندر 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور فضیلت کیا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے سے جو ہے وہ مصافحہ فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آئیے میرے ساتھ شوق و محبت کے ساتھ ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین آئیے ایک کلام کو پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ آج کس عظیم ہستی کا تذکرہ خیر ہم کرنے والے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دامن میں یوں چھپا لو دیگر کو خبر نہ ہو، حور و ملک کو جن و بشر کو خبر نہ ہو، اور جنت میں
کیسے پہنچوں کہ سقر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور امت سے پیار تیرا نہ آئے شمار میں، رکھا نہ ایک پل بھی کبھی انتظار میں، بے چین قلب آیا اسی پل قرار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور در در کی ٹھوکروں سے خدایا بچا ہمیں، صدقہ حسن حسین کا کر دے عطا ہمیں، دنیا کے رنج و غم سے تو کر دے رہا ہمیں، ایسا گمان ان کی بلا میں ہوتا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ایمان ہے میرا، ایمان ہے کہ کوئی خدا سے بڑا نہیں، محبوب ہے خدا کے وہ لیکن خدا نہیں، حکم شرع میں سجدہ بھی ان کو کیا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، احباب عبید جان چھڑکتے ہیں
جو یہاں ہوں گے بروز حشر کسی کے بھی وہ کہاں ماں باپ کام آئے نہ اولاد بھی وہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے بھی سر پہ پدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے بھی سر پہ پدر کو خبر نہ ہو ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایسا ہی ہے کہ بندہ جب دل سے پکارتا ہے دل سے پکار کرتا ہے جب فریاد کر رہا ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور عنایت کرتے ہیں ضرور نظر کرم فرماتے ہیں. بس دل سے پکارنے کی دیر ہے دل سے جو ہے وہ امیدیں لگانے کی دیر ہے دل سے دعائیں التجائیں تمنائیں کرنے کی دیر ہے. ہماری دعاؤں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اخلاص عطا فرمائے کہ ہماری دعائیں بارگاہ رسالت میں بھی قبول ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائیں. ناظرین اکرام آج تذکرہ کرنا ہے بڑی عظیم ہستی ہیں ہندوستان کی نامی گرامی شخصیت ہیں اور ماضی قریب کے بڑے ہی جو ہے وہ زبردست عالم دین ہیں مفتی اسلام ہیں. اور کون ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. ایک عالم صاحب کسی جلسے میں بیان فرما رہے تھے. اس جلسے میں خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی محدث اعظم حضرت علامہ مولانا سید محمد کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جلوہ فرما تھے. دوران بیان ایک پرچی کہیں سے آئی اور اس کے اندر جو ہے وہ سوال تھا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ مزارات اولیاء پر حاضری دے کر حاضر ہو کر اولیاء اکرام کے وسیلے سے مدد طلب کرنا اور ان کی وسیلے سے دعائیں کرنا، ان سوالوں پر اس طریقے کا جو ہے وہ ایک اعتراض تھا. اور اس کے اندر یہ سوال تھا کیا اس طریقے کی چیز جائز ہے یا آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ اولیاء اکرام سے مدد طلب کرنا ان کے مزارات پر حاضری دینا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس طریقے کا اعتراض تھا. حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے وہ پرچی لی اور ان عالم صاحب کی طرف بڑھا دی جو بیان کر رہے تھے. اچھا حضرت نے جب دیکھا کہ عالم صاحب نے جب دیکھا کہ حضور محدث اعظم کی طرف سے پرچی آئی ہوئی ہے تو آپ نے اپنے بیان کو وہی موقوف کیا اور پرچی کھول کر دیکھا. جب اس اعتراض کو پڑھنے کے بعد فوراً ہی اس اعتراض کے جواب کی طرف آپ منتقل ہو گئے. آپ نے جواب دیتے ہوئے ناظرین تقریباً 1 گھنٹہ اس ٹاپک پر بیان کیا. جو ایک سوال آیا تھا اس جواب میں آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ بیان کیا اور حیات برزخی کے حوالے سے، مزارات اولیاء پر حاضری کے حوالے سے اور اولیاء اکرام سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے آپ نے جامع دلائلوں کے ساتھ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ 1 گھنٹہ بیان فرمایا. یعنی سوال ایک ہے لیکن اس کے جواب میں آپ نے 1 گھنٹہ بیان فرمایا. اور اس تقریر پر حضور محدث اعظم جو ہے وہ علیہ رحمہ جو ہے بہت خوش بھی ہوئے. آپ نے داد و تحسین سے بھی نوازا، حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور دعاؤں سے بھی نوازا. اب آپ غور کریں کہ ایسی علم والی شخصیت کے ان سے ایک سوال ہو تو اس کے جواب میں آپ جو ہے وہ دلائلوں کا انبار لگا دیں اور 1 گھنٹہ آپ جو ہے وہ بیان فرمائیں. وہ کون عالم دین ہے؟ جی ہاں وہ عالم دین ہے اہل سنت والجماعت کی عظیم شخصیت، شارح بخاری، نائب حضور مفتی اعظم ہند
عطائے مفتی اعظم ہند علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی عظیم ہستی ہیں۔ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند سے جو ہے فیض پایا ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ حضور مفتی اعظم ہند سے فیض پایا، اور پھر اس فیضان سے جو ہے وہ دنیا کو مالا مال کیا ہے۔ فتاوی شارح بخاری بھی آپ نے تصنیف فرمائی ہے، شارح بخاری بھی ہیں، نزہۃ القاری بھی آپ نے جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت پر ہم ڈیٹیل سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے، اور ابھی ماضی قریب میں ہی آپ دیکھیں کہ 99 یا 2000 کے قریب جا کر کے جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا، اور یوں کہا جائے کہ جو ہے وہ ماضی قریب ہی کے بزرگ ہیں اور عظیم ہستی ہیں، اور ایسی بھی عظیم ہستیاں جو ہیں وہ ماضی قریب میں بھی پائی گئی ہیں اور آج بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جن کا علم بھی بولتا ہے، عمل بھی بولتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبتیں بھی آج بھی جو ہے وہ جلوہ فرما ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم آج ہم جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت جو ہے وہ الجامعۃ الاشرفیہ کے بڑے استاد بھی رہ چکے ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ دارالفتہ کا قیام بھی جو ہے وہ آپ نے ہی فرمایا تھا، اور مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب بھی ماشاءاللہ الجامعۃ الاشرفیہ سے بھی پڑھے ہیں، تو حضرت جو ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کس انداز میں آپ کی زندگی مبارک شب و روز گزارنے کا انداز تھا۔ تو حضرت سے بھی انشاءاللہ سب سے پہلے میں مفتی صاحب ہی کی طرف چلتا ہوں کہ حضرت آپ جو ہے وہ پہلے تھوڑا سا مختصر تعارف فرما دیں، پھر انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ مزید کلام بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد ماجد جناب عبد الصمد صاحب، ان کے والد جناب ثناء اللہ صاحب، ان کے والد لال محمد صاحب، اور ان کے والد مولانا خیر الدین اعظمی صاحب ہیں۔ کیا بات ہے! یہ وہی مولانا خیر الدین اعظمی ہیں جو حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کے سلسلہ نسب میں بھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند جیسے آپ نے بیان کیا، فقیہ اعظم ہند، مناظر اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فقیہ بے بدل، ہے کیا بات ہے! اور نہ جانے کیسے کیسے القابات ہیں جو آپ کے لیے علماء اہل سنت نے بیان کی۔ سبحان اللہ، علماء اہل سنت نے دیے، جی، کیا بات! انہی میں آپ کے القابات میں ایک لقب ہے برکاتی مفتی۔ اچھا، برکاتی مفتی، یہ برکاتی مفتی کیا ہوتا ہے؟ خانقاہ ماررہ مطہرہ جو ہندوستان کی عظیم ترین خانقاہ ہے، سبحان اللہ، اور اس خانقاہ کی ایک ریت رہی ہے کہ اس خانقاہ باوجود ہے کہ خانقاہ کے سجادہ نشین اور ان کے علاوہ بھی افراد خود عالم ہوتے ہیں۔ صحیح، اب ابھی ماضی قریب میں حضور احسن العلماء اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بے شک، سید العلماء بڑے عالم دین، تاج العلماء بڑے عالم دین، ایسے گزرے ہیں، لیکن ہر زمانے میں ایک نہ ایک مخصوص شخصیت کو برکاتی مفتی کا خطاب دیا گیا، اچھا، کیا بات ہے! جو خانوادہ برکاتیہ کا مفتی کہلاتا تھا، جسے حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات! یہ حضرت شمش ماررہ اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد والوں میں یہ برکاتی مفتی تھے۔ پھر جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان اس سلسلے سے وابستہ ہوئے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی وہاں کے برکاتی مفتی کہلائے۔ پھر مزید سبحان اللہ، دیگر افراد بھی ہوئے، اور پھر شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس خانوادے کے مفتی کہلائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ماررہ مطہرہ عرس میں گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 30 32 35 سال ہو گئے ہوں گے۔ اس وقت
حضور شارع بخاری علیہ رحمۃ و رضوان بھی اس عرس میں جلوہ افروز ہوئے تھے. حضور احسن العلماء کی سجادگی کا دور تھا اور وہاں پر حضرت کا خطاب نایاب بھی ہوا تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو اور ان کو برکاتی مفتی کا سے خطاب بھی کیا جاتا تھا. آپ بھی اس کے اندر شریک تھے؟ میں اس ماشاءاللہ. عرس میں جی جی. سامع کی حیثیت سے موجود کیا تھا، بات شریک تھا. سبحان اللہ. خیر، حضرت کی ولادت 1340 1921 عیسوی میں ہوئی. مئو، جو موجودہ مئو کے نہایت ہی مشہور و معروف مردم خیز قصبہ گھوسی کے محلہ کریم الدین پور میں ہوئی. ابھی یہ مئو ضلع میں ہے، ورنہ جس وقت شارع بخاری کی ولادت ہوئی وہ اعظم گڑھ ضلع میں تھا. ابھی موجودہ تقسیم کاری، بلکہ ہمارے شاید طالب علمی دور میں یہ تقسیم کاری ہوئی جب یہ مئو ضلع بنا ہے. صحیح. آپ کے آباء و اجداد میں مولانا خیر الدین اعظمی، جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، اپنے عہد میں پائے کہ بڑے عالم دین، صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، اور یہ روحانی فیض آج تک جاری ہے کہ ان کے عہد سے لے کر اس دور میں 5ویں پشت تک ان کی نسل میں جلیل القدر علماء کرام موجود ہیں. انہی میں ایک ذات شارع بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے، جو ماضی قریب میں بر صغیر کے مسلمانان اہل سنت کے صف اول کے مقتدا اور پیشوا ہیں. کیا بات ہے، سبحان. پوری دنیا اہل سنت کے مرجع فتاوی اور مرکز عقیدت تھے. کیا بات ہے. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی مفتی ان کے پاس بیٹھے ہوتے اور وہ املا کرایا کرتے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہرحال شارع بخاری مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کی قلبی خواہش تھی کہ میرا بیٹا دینی تعلیم سے آراستہ ہو، فروغ علم میں نمایاں کردار ادا کرے. گھوسی میں کوئی بڑا ادارہ نہیں تھا، صرف ایک مکتب تھا جس کی دیکھ بھال صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے بھائی مولانا احمد علی حکیم بھی تھے، وہ کرتے تھے. اس مکتب میں حضور شارع بخاری نے ناظرہ قرآن مجید اور اردو، حساب، فارسی وغیرہ کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد صدر الشریعہ کے بھائی نے جب وہ ادارہ کسی سبب سے بند ہو گیا تو اپنے گھر میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا، یہاں تک کہ گلستہ بوستہ جو اس زمانے کی مشہور کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے وہ مکمل ہو گئی. اور 14 شوال 1353 ہجری کو مبارک پور میں قائم مسلمانوں کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ حاضر ہوئے، اور یہاں حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان سے علم دین حاصل کیا. اور اس کے علاوہ صدر العلماء مولانا غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، پڑوسی ملک کے حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں سے خوب علمی فیضان حاصل کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، تو مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ صحبت پائی ہے، وہ بھی ان واقعات کی طرف بھی ہم چلیں گے انشاءاللہ. بات وہی ہے نا کہ جو شاعر نے کہی کہ مدت کے بعد پیدا ہوتے ہیں کہیں وہ لوگ، مدت کے بعد پیدا ہوتے ہیں کہیں وہ لوگ، مٹتے نہیں جن کے نشان قدم کبھی. تو وہ ایسا کام کر جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ بعد والے لوگ جو ہے ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ایسے عظیم کارنامے جو ہے وہ کر کے چلے جاتے ہیں. جو اعلیٰ حضرت کی جو عمر تھی تقریباً جو ہے وہ 62 سے 65 کے قریب جو ہے تقریباً عمر پائی آپ نے، اور جو عظیم کارنامے آپ نے جو ہے وہ انجام دیے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو اگر تھوڑی اور جو ہے وہ اگر عمر ملتی 25 سے 30 سال یا جو ہے وہ 40 سال مزید اگر ملتے تو اعلیٰ حضرت پھر کیا کمال کرتے. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو جی غالب گمان میرا جو یہ ہے کہ جس سال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے غالباً اسی سال شارع بخاری کی ولادت ہوئی. کیا بات ہے، کیا حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو پہلا فتویٰ لکھا تھا وہ بھی رضاعت کے متعلق تھا، اور حضرت نے بھی جو پہلا فتویٰ لکھا تھا وہ بھی جو ہے وہ رضاعت کے متعلق تھا. ماشاءاللہ تو بڑی کمال کی شخصیت ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مولانا علی مدنی صاحب کی طرف چلتے ہیں. حضرت آپ کا جو ہے نا وہ ایک علمی دور رہا ہے، آپ نے جو ہے وہ زمانہ طالب علمی میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک سیکھنے کا انداز ہوتا ہے طالب علم کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تدریس کا بھی منصب جب ملتا ہے تو پھر پڑھانے کا انداز ہوتا ہے. تو آج کل کے جو طلباء اکرام ہوتے ہیں آپ کی زندگی سے ان کے لیے کیا مدنی پھول ہیں، اگر آپ اس پر بیان فرمائیں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعظم بھائی، دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے نا، اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی سیرت کا ایک بار مطالعہ کریں گے نا، تو ان سب میں ایک چیز تو آپ کو یکساں نظر آئے گی کہ وہ سب وقت کے بڑے پابند تھے. اچھا. اور وقت کے قدردان تھے.
آپ کسی کو بھی دیکھ لینا، آپ سب کی لائف میں یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کسی نے کامیابی حاصل کی ہو یا دینی اعتبار سے کامیابی حاصل کی ہو، تو ان لوگوں نے وقت کی بڑی قدر کی ہے. اور جو وقت کی قدر کرتا ہے نا، صحیح. تو وقت کا یہ اصول ہے کہ جو اس کی قدر کرے گا پھر وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے، وقت اس کی قدر کرے گا. اور کیا جو بات وقت کی ناقدری کرتا ہے تو پھر وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں، یعنی اس کی مثال اگر آپ دیکھیں نا، وقت کی جو قدر کرے پھر وقت بھی اس کی کیسی قدر کرتا ہے. آپ دیکھیں تقریباً 26 سال ہو چکے ہیں حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کو وصال کیے ہوئے، لیکن آج 26 سال کے بعد بھی ہم بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر رہے کیا ہیں. بات ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی. تو 26 سال 25 سال کا تقریباً یہ عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیا بات. چونکہ انہوں نے وقت کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا، وقت میں جو کام کرنا چاہیے تھا اس کو کیا. یعنی یوں سمجھے کہ گویا آپ کی جو لائف تھی وہ اس جملے کی مصداق تھی کہ ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا اعظم بھائی، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ بیکار نہیں ہوتی ہے، صحیح. بلکہ وہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی وقت ان کا فکس ہوتا ہے، اور ہر وقت میں کچھ نہ کچھ وہ کام کرتے ہی رہتے ہیں، تبھی جا کر وہ کامیاب ہوتے مجھے ہیں. یہاں پر شعر یاد آ رہا ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. بے شک ایسا ہی ہے. تو اب آپ نے پوچھا ہے کہ حضرت کی زندگی سے طلباء کے لیے جناب وہ کیا سیکھنے کا ہے. تو حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی جب زمانہ طالب علمی کے دور میں تھے، جب آپ اس وقت پڑھائی کر رہے تھے، تو آپ کا اس وقت سے ہی سمجھیے کہ وقت کی پابندی کا ایک ایسا اہتمام تھا. آپ نے وقت کو ایسا اپنے کاموں کے لیے تقسیم کیا ہوا تھا کہ وہ فضول کاموں کے اندر بھی وقت نہ گزرے، صحیح. اور جس مقصد کے لیے آپ مدرسے میں گئے ہیں، پڑھنے کے لیے گئے ہیں، وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو. کیا بات. تو ہوتا یہ تھا کہ آپ کا جو جدول تھا وہ اس انداز کا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی جب زمانے طالب علمی میں تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تو اس وقت روزانہ فجر کے لیے آپ بیدار ہوتے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، اور روزانہ بلا ناغہ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کا تلاوت فرماتے کیا ہیں. بات ہے. سبحان یعنی اللہ. یہ آپ سمجھیے کہ صبح کا آغاز اس طرح ہے، نماز کے ساتھ، اللہ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کے ساتھ، یہ آپ کے معمولات میں ہے. اچھا، پھر تلاوت قرآن کے بعد مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کلاسیں لگتی ہیں نا، جب کلاسز لگا کرتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ شوق اور محبت کے ساتھ اس کلاس میں تشریف لے جاتے، اور پورا دن آپ کا اسی طرح پڑھنے میں اور علم دین حاصل کرنے میں، مطالعے میں صرف ہو جاتا. 24 گھنٹے میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے آپ آرام فرماتے، باقی سارا وقت کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے علاوہ آپ کا مطالعے کے اندر ہی صرف ہوتا. ہاں، صرف عصر کے بعد جو ہے کچھ وقت اپنے دوستوں کی سمجھے کہ اصرار پر آپ رحمۃ اللہ تعالی کچھ وقت کے لیے باہر جاتے اور سیر و تفریح کا معاملہ ہوتا. ورنہ آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی اکثر جو ہے نا اپنی پڑھائی پر اس طرح توجہ دیا کرتے. یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی جب بھی امتحانات ہوتے تو امتحان میں فرسٹ پوزیشن پر آپ ہوا کرتے تھے. یعنی یہ بھی اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے نا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ چاہے وہ زمانہ طالب علمی میں ہو، چاہے وہ اس کے بعد کا زمانہ ہو، جو بھی اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے گا تو وہ ضرور کامیاب ہوگا. اچھا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ذہین نہیں ہوتا ہے، کند ذہن ہوتا ہے، لیکن وہ وقت کو استعمال کرتا ہے، وہ لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی محنت کے مطابق اجر بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس کو ذہین بنا دیتا ہے. لیکن مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ تو تھے ہی ذہین ماشاءاللہ، اور پھر ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ مزید وقت آپ نے مطالعے میں اور دینی کتابوں میں لگایا. پھر ہوتا یہ کہ جب بھی امتحان ہوتا تو کامیاب ہوتے. بلکہ یہاں تک آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ زمانہ طالب علمی ہی میں آپ نے فارسی اور عربی میں گفتگو کرنا شروع کر دیا. کیا بات ہے. اور آپ کے جو کلاس فیلوز تھے، آپ کے جو دیگر ساتھی تھے، وہ بھی جو ہے نا وہ حیرت کرتے تھے کہ آپ مطلب ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ کے زمانے میں اچھی عربی فارسی بول لیا کرتے. بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ الجامعۃ الاشرفیہ کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا، جب اس کا دوسرا سالانہ جلسہ تھا تو جلسے کے اندر بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں نا، پھر الجامعۃ الاشرفیہ کا اسٹیج، سبحان اللہ. تو اس وقت کے جو اکابرین تھے ان میں حضرت مفتی صاحب بہار شریعت حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہاں پر سرپرستی فرما رہے تھے. پھر حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے. محدث اعظم ہند
حضرت مولانا محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگان دین اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اس اسٹیج پر موجود تھے. حضور شارع بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس اسٹیج پر تقریباً 25 منٹ کا عربی کے اندر شاندار بیان فرمایا. اور وہ بیان ایسا تھا کہ آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ اس بیان کو سن کر یہ علماء اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کو تحفوں سے بھی نوازا. سبحان اللہ. تو اب یہ دیکھیے کہ مطلب جن کا بچپنا ایسا ہو اعظم بھائی، جن کا زمانہ طالب علمی ایسا ہو، پھر جب وہ عالم بنے ہوں گے، پھر جب وہ مسند تدریس پر بیٹھے ہوں گے اور پھر آگے کی زندگی ہوگی، اس کا کیا کہنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو ماشاءاللہ یہاں سے جو سب سے اہم چیز سیکھنے کو ملتی ہے طلبہ اکرام کے لیے بھی ہے، وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. جی بندہ جو ہے جی جی شارع بخاری اپنا اکثر وقت پڑھنے میں گزارتے تھے. شارع بخاری کے خود ہی زبانی بھی سنا، دیگر لوگوں سے بھی سنا اچھا کہ سردی کے ایام ہوتے اور ایک صاحب سے مقابلہ آرائی ہوا کرتی تھی پڑھنے کے معاملے میں. میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ان کے کچھ شرعی معاملات کی وجہ سے، تو ان صاحب سے مقابلہ آرائی ہوا کرتی تھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دکھانے کے لیے لیٹ گئے، اب وہ بھی سو گئے یہ بھی سو گئے، ایسا بظاہر، پھر اٹھے پھر پڑھنے لگے. اچھا. اب وہ کئی گھنٹوں تک کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سردی کی شدت کی وجہ سے یا وہ مقابلہ آرائی کی وجہ سے، یعنی پڑھنے میں اچھا مسابقہ یہ اچھی چیز ہے، تو یہ ہوتا تھا. اور وہ موم بتی اس کے اندر رضائی کے اندر جلا کے پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رضائی جل گئی، پھر جلدی جلدی اس رضائی کو بجھایا گیا، لحاف جس کو کہتے ہیں، اور پھر وہ کسی طریقے سے پھر وہ بجھا کے پھر. لیکن تعلیمی سلسلہ، یعنی یہ جو علی بھائی نے بتایا کہ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ تھا، وہ ایسا کہ یعنی راتوں کو جاگ جاگ کر، جی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 80-85 سال کا بوڑھا، لیکن رات میں 1-2 بجے تک وہ کتابوں کے مطالعے میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. طلب العلا فسحر الليالي، من طلب العلا فسحر الليالي، جنہوں نے جو ہے وہ بلندیاں حاصل کی یعنی ہیں. ہم لوگ تو انہوں نے چند گھنٹے پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. اشرفیہ کے طالب علمی دور میں دیکھا کہ رات میں 1 بج رہا ہے 2 بج رہے ہیں، ان کے کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے. ہمارے طالب علمی دور میں ایسا بھی تھا کہ وہ اس وقت لائٹ اتنی نہیں آتی تھی، تو شرح بخاری لکھنے کے لیے جنریٹر کا حضرت کے لیے انتظام کیا تھا، ایک شخصیت نے کر دیا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو وہ جنریٹر لیکن مغرب سے شروع ہوتا تھا اور 11 بجے بند کر دیا جاتا تھا. لیکن حضرت 11 بجے کے بعد بھی لیمپ کی روشنی میں لائٹ کبھی کبھار رہتی تھی. ہم وہ تفریحاً بولتے تھے کہ لائٹ دیکھنے کے لیے ہم کو ٹارچ جلانا پڑتا تھا کہ لائٹ ہے نہیں، لائٹ ہے کہ نہیں. ایک تو روشنی بھی کم ہوتی تھی، اس میں بھی حضرت گھنٹوں راتوں مطالعہ کرتے تھے. ذوف بصر بھی تھا، اس کے باوجود مطالعے کی یہ کیسے. وہ جو زمانے طالب علم کی بات تھی نا، اس میں بھی یہ میں نے پڑھا حضرت کی سیرت میں، حضرت کے کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ حضرت مطلب رات کتابوں کا مطالعہ کرتے پڑھتے، لیکن چونکہ ایک اسٹوڈنٹ تھے آپ، طالب علم تھے، تو اگلے دن پھر سبق کی چھٹی بھی نہیں کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ اب بھائی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بچے جب رات کو بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ صبح نیند بہت آتی ہے تو کلاس کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو آپ کے لیے مطلب طلباء کے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات آپ مطالعہ کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، اگلے دن پھر کلاس میں تشریف لے جاتے، حاضر ہو جاتے استاد پاک. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو ٹائم مینجمنٹ بھی ہے اور کلاس کی پابندی بھی ہے، اور یہی ساری چیزیں ہوں تو پھر ایک طالب علم کامیاب بنتا ہے. آج ہر طالب علم کامیاب تو ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ ان چیزوں کو فالو کرے نا کہ جو ہمارے سلف صالحین نے کیا ہے، جو محنتیں، اور جو ایک کہا جائے نا کہ آج کل کے طلبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسری جگہوں سے موٹیویشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اگر صرف اپنی شخصیات کو پڑھ لیں نا، اپنے بزرگان دین کو پڑھ لیں، تو وہ جو موٹیویشن ان کے اندر آئے گا اور جو ایک ہمت اور ایک جذبہ آئے گا پڑھائی کا، وہ اپنا ہی الگ ہی ہوگا. تو دیکھیں انشاءاللہ ہم مزید جو ہے پہلو پر بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، بات کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے چلتے ہیں حضرت کی کچھ منقبت کو بھی پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید واقعات کی طرف چلیں گے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
گوہر شریعت کے جوہر شریف الحق، گوہر شریعت کے جوہر شریف الحق، علم و فن کی دنیا کے فلسفے شریف الحق، علم و فن کی دنیا کے فلسفے شریف الحق، فکر اعلی حضرت کے سچے ترجمہ تھے وہ، فکر اعلی حضرت کے سچے ترجمہ تھے وہ، دین کی حمایت میں، دین کی حمایت میں تھے جری شریف الحق، دین کی حمایت میں تھے جری شریف الحق، اور ان کے در سے جاری ہے فیض کے کئی دھارے، ان کے در سے جاری ہے فیض کے کئی دھارے، رضوی اشرفی نوری امجدی شریف الحق، رضوی اشرفی نوری امجدی شریف الحق، علم و فن کی دنیا کے فلسفے شریف الحق، علم و فن کی دنیا کے فلسفے شریف الحق، اور فیض حافظ ملت عکس مفتی اعظم، فیض حافظ ملت عکس مفتی اعظم، وہاں خوب ہے تیری دلکشی شریف الحق، وہاں خوب ہے تیری دلکشی شریف الحق، علم و فن کی دنیا کے، علم و فن کی دنیا کے فلسفے شریف الحق، اور نقش ہے دل و جاں پر لازوال تحریر، نقش ہے دل و جاں پر لازوال تحریر، دولت قلم تیری دائمی شریف الحق، دولت قلم تیری دائمی شریف الحق، دولت قلم تیری دائمی شریف الحق، سیرت مقدس ہے عظمتوں کا مجموعہ، سیرت مقدس ہے عظمتوں کا مجموعہ، بات ہی نرالی
نرالی ہے، آپ کی شریف الحق بات ہی نرالی ہے، آپ کی شریف الحق، اور پا گیا فریدی بھی تیری صحبت اقدس، پا گیا فریدی بھی تیری صحبت اقدس، خوش نصیب ہے اس کی زندگی شریف الحق، خوش نصیبی ہے، خوش نصیب ہے اس کی زندگی شریف الحق، علم و فن کی دنیا کے فلسفے شریف الحق، علم و فن کی دنیا کے فلسفے شریف الحق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کی، ماشاءاللہ ایک وقت کے قدردان بھی ہیں، اور محنت اور ایک لگن، ایک شوق، اور ایک جو ہوتا ہے نا جذبہ، اور ایک ہمت، باہمت جو فرد ہوتا ہے، پھر وہ کوششیں اس انداز میں کر رہا ہوتا ہے، پھر جو نتائج نکلتے ہیں تو دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فیضان بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ناظرین کرام، تقریباً جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھا گیا آپ کو 78 سلسلوں سے جو ہے وہ خلافت ملی ہوئی تھی، اجازت ملی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نا وہ مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں کسی کو مرید نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ جو ہے وہ حضرت ہی کی طرف جو ہے بڑھا دیا کرتے تھے۔ آپ اب دیکھیں کہ کسی عظیم شخصیت کو 78 سلسلوں سے اجازت ملنا، اور اتنا علمی مقام کے ساتھ ساتھ پھر بیعت کا اور عمل کا یہ جو انداز ہے یہ بھی باکمال ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب، اور مفتی صاحب فرمائیے گا کہ آپ کا اور حضرت کا کوئی یادگار واقعہ ہو تو وہی بیان کیجیے گا، اور آپ نے جو شارح بخاری تصنیف فرمائی ماشاءاللہ اس پر اگر آپ کچھ تذکرہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ شرح بخاری میں شرح بخاری جو حضرت نے فرمائی تحریر، اس کا کتاب نزہۃ القاری شرح بخاری۔ تو یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمارے طالب علمی دور میں یہ حضرت کا آخری حصہ حضرت نے اس وقت تحریر فرمایا تھا۔ اچھا۔ اور تقریباً وہ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ میں جب وہاں پہنچا تو وہ اس کے درمیان کے زمانے میں اس کی تکمیل ہو گئی تھی، اور بمبئی میں یہاں رضا اکیڈمی کی جانب سے جو نزہۃ القاری کی تکمیل پر حضور شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چاندی سے تولا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور لیکن شارح بخاری کو وہ جتنا وزن اتنی چاندی ان کو ملی، لیکن شارح بخاری پر قربان کہ ساری چاندی وہ الجامعۃ الاشرفیہ کو سونپ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا، یہ کیا بات۔ شارح بخاری بہت زیادہ مالدار اور ایسے نہیں تھے، اگر یعنی کئی کلو چاندی ملی ہوگی، کم سے کم 50-60 کلو تو ہوگی، ہے نا۔ اب اتنی چاندی ان کو ملی، اور وہ ساری چاندی الجامعۃ الاشرفیہ کو اٹھا کر انہوں نے دی، ہاتھ بھی نہیں لگایا حضرت، اللہ 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 اللہ، اور سارا اشرفیہ کو دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ ہمارے طالب علمی دور میں لکھی گئی تھی۔ آج درسگاہ میں بخاری شریف جب پڑھانے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے کتاب بندھی تھی، میں نے طلبہ سے سوال کیا کہ آپ لوگوں میں نے نزہۃ القاری کس نے پڑھی ہے؟ اچھا، 20 طلبہ تھے، تقریباً اکثر نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم نے نزہۃ القاری کا کچھ نہ کچھ حصہ یا کچھ نہ کچھ چیزیں مطالعہ کی ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اسی میں ایک طالب علم نے بتایا کہ میں نے الحمدللہ پوری نزہۃ القاری کا مطالعہ کر لیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کچھ نے دوست اور بھی حصوں کا بتایا۔ میں نے طلبہ سے اس کی خصوصیات میں نے کہا کہ آپ اپنے حساب سے بتائیے۔ اچھا، آپ اپنی زبانی بتائیے۔ ہاں، کیا بات ہے۔ یعنی ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں یا ہم نے جو دیکھا وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بتائیے، کیونکہ طالب علم ہوتا ہے، نقاد بھی ہوتا ہے،
اور اس کے سامنے متعدد شروعات بھی ہوتی ہیں، تنقیدی ذہن بھی ہوتا ہے، تنقیدی ذہن بھی ہوتا ہے، صحیح، لیکن انہوں نے جو طلبہ نے بھی یعنی کوئی منفی پہلو نہیں بیان کیا، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، اور خصوصاً کہ ان کی ترتیب سبحان اللہ، جو اس میں مقررات کو حذف کر کے ایک ہی جگہ سارے، یعنی بخاری میں کئی جگہ پہ ایک ہی حدیث آئی ہے، تو کن کن جگہوں پر حدیث آئی ہے وہ ایک ہی جگہ سارا بیان کر دیا، کیا بات، اور ایک ہی جگہ سارے کی تشریح کر دی. سبحان تو یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے. صحیح، صحیح، اسی طریقے سے نزہۃ القاری کے اندر جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے خلاف کوئی چیز اگر نظر آئی، اچھا، اور پھر تو دلائل و براہین کے وہ انبار آپ کو نظر آئیں گے اللہ اکبر، اللہ کہ مخالفین کے دانت کھٹے ہو جائیں. اللہ اللہ اللہ، اور یہ تو یہ پہلو ہوا. دوسرا، جب بد مذہبوں کا کوئی معاملہ آ جائے، کہیں علم غیب مصطفیٰ کی بات آئے، کہیں اختیارات مصطفیٰ کی بات آئے، سبحان کہیں تعظیم مصطفیٰ کی بات آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر تو قلم کی جولانیاں دیکھ لیجیے آپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ تو پھر ایسا قلم کہ اللہ اکبر، وہ معلوم ہوتا ہے کہ قلم سے عشق رسول پھوٹ پڑ رہا. کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے. جہاں تک کہ یہ تو نزہۃ القاری کے تعلق سے ہوا، فتاوی شارح بخاری اور فتاوی اشرفیہ. یعنی حضرت میں یہ سوچ رہا تھا ابھی آپ جو گفتگو کر رہے تھے، کسی نہ کسی کی مطلب کوئی پہچان ہوتی ہے نا، صحیح، کوئی بھی بڑا شخص کسی کا نام ہوتا ہے، تو شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ دیکھیے نا، مطلب کیسی شخصیت ہے کہ بخاری شریف ان کی شرح مطلب پہچان بن گئی ہے. یعنی ہم اگر اپنے زمانے میں کہیں کہ شارح بخاری نے یہ فرمایا، یعنی ہمارے ہندوستان صحیح، اگر اس نام طرف نہ دیکھیں لے، نام نہ نام نہ لے، لے، اور حضور شارح شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں. تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں علماء کی جماعت تو چونکہ ان کو ایک جانتی ہے، تو لوگوں کا ذہن ایک ہی طرف جائے گا. یعنی اگرچہ کہ اور بھی شارحین بخاری ہوئے ہیں اس زمانے میں بھی ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں، لوگوں نے شروعات کی ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ حضور شارح بخاری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بخاری شریف کی آپ نے وہ خدمت کی کہ یہ گویا کہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. چاہوں گا کہ کچھ مزید کچھ کارنامے آپ بھی اگر بیان فرمائیں حضرت کے انشاءاللہ الکریم، تاکہ جو طالب علم ہے ان کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں. کہ آپ دیکھیں محنت جس فیلڈ میں کریں گے نا، اس فیلڈ میں کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی، بشرطے کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو بندہ پیش نظر رکھ کے، وقت کی پابندی ہو، ٹائم مینجمنٹ ہو، اور جو ہے باقی میں جس وقت جو کام کرنا چاہیے یہ بھی اہم ہوتا ہے. بندہ کبھی کسی کام جو ہے وہ کسی اور ٹائم کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے. تو صحیح وقت پہ صحیح کام کرنا بھی ایک عظیم چیز ہے، اس پہ بھی بندہ نظر رکھے. تو میں چاہوں گا کچھ کارنامے اگر آپ حضرت کے بیان کریں. بالکل، کارنامے تو ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے ہیں، ابھی حضرت نے بھی کچھ گنائے ہیں، اور اس کے علاوہ فتاوی شارح بخاری اور بھی آپ ابھی کچھ ارشاد فرما رہے تھے. تو میں آپ کی کچھ اوصاف کی طرف اگر آؤں، میں ایک وصف میں آپ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ ہے آپ کا عشق رسول. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جہاں آپ کی علمی اتنی خدمات ہے کہ آپ نے بخاری شریف پر اتنا بڑا کام کیا، پھر فقہ پر آپ کا اتنا بڑا کام تھا کہ آپ کو برکاتی مفتی کہا جانے لگا، بلکہ آپ کو اور بھی اس طرح کے القابات دیے گئے، نائب مفتی اعظم ہند جن کو کہا گیا. سبحان اللہ. تو آپ کا یہ جو وصف ہے عشق رسول، اور یقین مانیں کہ جب ہم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے جو نمایاں اوصاف ہے اس میں ایک اعلیٰ حضرت کا جو وصف ہے وہ ہے عاشق رسول. بہت نمایاں. یعنی ہم یوں کہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف کروانا ہو تو اعلیٰ حضرت کون، اگر کم وقت میں کروانا ہو تو عشق و محبت اعلیٰ حضرت. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اگر انسان میں ہو تو یہ انسان کو بہت نمایاں کر دیتی ہے، اس کو کامیاب کر دیتی ہے. یعنی جس بخاری شریف پر حضرت نے کام کیا ہے شارح بخاری نے، اسی بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اب آپ دیکھیے شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً حدیث پاک کی خدمت کی، تو آپ کا عشق رسول کیسا تھا. سبحان اللہ. جب بھی نبی پاک کا تذکرہ ہوتا تو آپ کا دل مچل جاتا. یہاں تک کہ نبی پاک کی بات تو نبی پاک کی بات ہے، کوئی اگر حاجی یا کوئی زائر مدینے کی طرف جاتا اور وہ آپ سے ملاقات کے لیے آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی. ایک بار ایسا ہوا کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسری مرتبہ سفر حج کے لیے روانہ ہونے لگے تو اس وقت کا ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 1997 میں آپ نے جب دوسری مرتبہ حج کا ارادہ کیا تو اس وقت
الجامعۃ الاشرفیہ میں آپ کے اس سمجھیے کہ سفر کے حوالے سے ایک محفل منعقد کی گئی، جسے ہم کہیں کہ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا محفل مدینہ، سبحان اللہ. تو اس وقت حضرت کے لیے محفل مدینہ کا انعقاد ابھی کتنی عظیم درسگاہ میں ہوا، الجامعۃ الاشرفیہ میں، سبحان اللہ. تو وہاں پر جب یہ محفل کا انعقاد ہوا تو کہا جاتا ہے کہ کافی لوگ اس میں جمع تھے ماشاءاللہ، عوام بھی تھی، پھر علماء بھی تھے، وہاں کے طلبہ بھی ظاہر موجود ہوں گے. تو اس وقت ایک شاعر صاحب جو تھے انہوں نے کوئی اشعار پڑھے، اچھا. ٹھیک ہے، یاد مدینہ میں اور دیگر جو بھی سوز و رقت والے اشعار ہوں گے. جب وہ اشعار پڑھے گئے سبحان اللہ اعظم بھائی، تو کہا جاتا ہے کہ ایسا سما بندہ کہ سامعین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو چکے، اللہ اور اتنے اشک جاری ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی اس وقت روئے کہ جن کو کبھی عشق رسول میں روتا نہ دیکھا گیا. اچھا. اس محفل پہ ایسی رقت تاری ہوئی. خود شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ کا یہ انداز تھا کہ آپ کی کیفیت دیکھ کر لوگوں کو رونا آ رہا تھا کہ اتنی رقت آپ پر تاری تھی. اللہ. اور پھر اچھا یہ محفل وہاں پر ہوئی، اس کے بعد اور بھی جگہ پر آپ کے استقبال کے لیے اور آپ کے جو سفر حج کے لیے جا رہے تھے تو اس کے موقع پر اور بھی جگہ پر محفل کا انعقاد ہوا، اور جہاں جہاں پر یہ کلام پڑھا گیا وہاں وہاں آپ کی کیفیت بنتی گئی. اچھا پھر ہوا یوں کہ جب آپ پہنچے ممبئی آئے، آپ یہاں سے آپ کا سفر تھا، تو پھر ہوا یوں کہ سمجھے کہ آپ کا کسی وجہ سے وہ سفر نہ ہو سکا. یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پالیسی تھی، سعودی عرب کی کچھ پالیسی، اس میں یہ تھا کہ 5,000 سے زائد افراد وہ نہیں جا سکتے ہیں. تو پھر وہ آپ کا سفر نہ ہو سکا. پھر آپ کا دل غمگین ہوا اور آپ تو نہ جا سکے. آپ نے ایک لیٹر جو ہے نا مدینہ پاک میں آپ کے کوئی رہتے تھے آپ کے جانکار، ان کے لیے ایک لیٹر لکھا. اس میں مضمون کچھ یوں تھا کہ آپ نے لکھا کہ اے عزیز مولانا، سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس ناکارہ غلام کا خصوصی سلام پیش کر کے عرض کر دیں وہ اپنے بابا جان آقائے دو جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ناکارہ سیاہ کار غلام کے واسطے سفارش کر دیں کہ حضور کم سے کم ایک بار اور اس سیاہ کار کو حاضری کی اجازت مرحمت فرما دیں. جب تک حاضری نہ ہوگی چین نہ آئے گا اور اس محرومی کا داغ دل سے نہ جائے گا. یا آپ نے سمجھے کہ کچھ وہ لیٹر لکھ کر ان کی طرف روانہ کیا، اور جب یہ وہاں پر عرضی پیش کی گئی بارگاہ رسالت میں سبحان اللہ، تو آپ کی عرضی قبول ہوئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد مدینے کا بلاوا بھی کیا بات ہے، کیا امیر حسن کہتے ہیں نا، نہ سبحان ہو مایوس دیوانوں، اے پکارے جاؤ تم ان کو، سبحان اللہ. بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینہ. سبحان اللہ. مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. ابھی علی بھائی نے جو بیان کیا جی اس محفل میں میں الحمدللہ موجود تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. 97 کی یہ مجلس جو ہے ماشاء اللہ. اس محفل میں میں موجود تھا. الجامعۃ الاشرفیہ کا جو اس وقت اسٹاف روم ہے اس وقت وہ دارالحدیث تھے، اچھا. اور وہیں پر یہ پروگرام منعقد ہوا تھا. محفل مدینہ ہمارے اعتبار سے جس کو کہہ لیجئے. اور بیکل اتساہی وہ شاعر تھے جنہوں نے پوربی زبان میں ایک نعت لکھی تھی، کیا اور جب انہوں نے پڑھا تھا وہ سما بن گیا تھا. تو عوام تو بہت کم تھی، طلبہ تھے، اساتذہ تھے، اور واقعی جو علی بھائی نے ترجمانی کی وہ انداز، وہ کیفیت تھی. شعر بخاری کا ایک بہت مشہور شعر تھا، مطلب وہ شعر تو کسی اور کا ہے غالباً، لیکن شعر بخاری اکثر پڑھا کرتے تھے کہ مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں. اور ان کا ایک مخصوص انداز تھا، وہ میں یہاں نہیں بیان کر سکتا، لیکن وہ ایک بہت اچھا انداز تھا ان کا کہ مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، الہی یہی عمر تمام ہو جائے. تو یہ ماشاءاللہ میں یہ غور کر رہا تھا کہ یعنی ہم تو وہ زمانہ نہ پا سکے ظاہر ہے اتنی بڑی بڑی شخصیات کو، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ دور پایا اور ہم الحمدللہ ان کی صحبت پایا. پچھلے دن ہم نے شاید پچھلے سال پروگرام کیا تھا، اس میں
اب آپ نے یہ بتایا تھا کہ مفتی اعظم ہند سے بھی ملاقات حضرت نے کی ہے، بلکہ مرید بھی ہیں مفتی اعظم ہند کے، مفتی صاحب ماشاء اللہ. یعنی آپ دیکھیں، یعنی مفتی اعظم ہند سے ملاقات ڈائریکٹ مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے بھی کی ہے. یعنی ان کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن حضرت نے بھی ماشاءاللہ ملاقات کا شرف حاصل کیا. تو یوں مطلب کہ علماء سے اور بزرگان دین سے فیض حاصل کرتے رہنا یہ ہر دور کے علماء کا طریقہ رہا ہے. یعنی اب دیکھیں نا، بڑے بڑے علماء بھی جو رہے نا اپنے وقت کے، بڑے بڑے علماء علم کے اعتبار سے، تو وہ بھی اللہ والوں کے پاس رہا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے اقتضاء فیض حاصل کرنا. تو اس زمانے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ اگر کسی پیر کامل سے مرید نہیں ہے تو مرید ہو جائیں. اس دور میں امیر سنت ہمارے سامنے ایک جیتی جاگتی عظیم شخصیت موجود ہے، ان سے بیعت ہو جائے. سے امیر علیہ سنت کا خلافت بھی حاصل. سبحان اللہ. صحیح صحیح. اور یہ روایت بھی میرے سامنے تھی، فتاوی شارح بخاری کی عبارتیں تھیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485 پر آپ سے سوال ہوا تھا کہ کیا دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے اور فیضان سنت سے درس دینا صحیح ہے؟ تو آپ نے شاندار جواب ارشاد فرمایا. آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی خالص سنی جماعت، صحیح العقیدہ لوگوں کی جماعت ہے. اس جماعت کے بانی جناب مولانا محمد الیاس صاحب مدظ اللہ العالی سے میں بارہا مل چکا ہوں. وہ انتہائی خوش عقیدہ سنی مسلک اعلی حضرت کے سختی سے پابند، سختی سے مسلک اعلی حضرت پر عمل کرنے والے. وہ اپنے مخصوص طریقے سے اجتماعات کے ذریعے مسلک اعلی حضرت ہی کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں. اسی لیے تمام سنی مسلمانوں کو چاہیے، آپ جو ہے وہ دعوت بھی دیتے ہیں، تمام سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی جماعت میں شریک ہوں اور ان کا تعاون کریں، ان کے پروگرام پر عمل کریں. اور جو لوگ اس جماعت پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اس جماعت سے لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خطا پر ہیں. کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ذہنی منفعت، ذاتی منفعت کے لیے یا اناد و دشمنی کی بنیاد پر اس طریقے کی مخالفت وغیرہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. تو یہ دیکھیں فتاوی شارح بخاری میں آپ نے جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ بیان فرما دیا. اور امیر علیہ سنت سے ملنا اور امیر علیہ سنت کا جو شارح بخاری علیہ رحمۃ و رضوان کی خدمت میں ایک مرتبہ میں حاضر تھا اور فتویٰ املا کرا رہے تھے. دعوت اسلامی کے تعلق سے آکولہ شہر سے ایک سوال گیا ہوا تھا. آکولہ نہیں، وجے واڑہ سے ایک سوال گیا ہوا تھا. کچھ باتیں تو درست تھی، کچھ باتیں غلط تھی. مفتی کے پاس جیسا سوال جاتا ہے ویسے جواب. صحیح. شارح بخاری کا رعب ایسا تھا کہ کسی کو مجال دم زدن نہیں ہوتا تھا، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. حضرت نے سوال کا جواب لکھوا دیا، املا کروا دیا، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا. میں طالب علم تھا، لیکن میری الحمدللہ یہ تھا کہ شارح بخاری کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہتا تھا اور میرے داخلے کی سرپرستی میں حضرت ہی کے دستخط تھے. کیا بات ہے. تو اور بھی جب میں بیمار ہوا تو شارح بخاری میں بغیر اجازت کے گھر چلا گیا، شارح بخاری کو اطلاع نہیں دیا. تو واپسی بھی تو خوب زبردست ڈانٹ پلائی کہ یہ علاج ہم بھی کروا سکتے تھے اور وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے آپ کے لیے. یہ محبتانہ مشفقانہ ڈانٹ تھی. خیر وہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے. تو میں وہاں موجود تھا اور پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے عرض کیا حضور ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، تم کو معلوم ہے؟ میں کہا جی مجھے معلوم ہے. اور میں نے جو اس کے بیک گراؤنڈ تھا وہ پورا بیان کر دیا. اللہ کا فضل، شارح بخاری کی تو امیر علیہ سنت سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ملاقات ہو چکی تھی اور مطمئن تھے ہی. لیکن پھر اس کے بعد جو مخالفت میں سوالات آتے تھے تو مجھے بلاتے تھے. اچھا. اور پوچھتے تھے کہ کیا اس کے بارے میں جانتے ہو کچھ؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بتا دیتا، نہیں معلوم ہوتا تو معلوم کر کے بتا دیتا تھا. تو یہ بارہا ایسا بھی ہوا. کیا بات ہے. کہ یہ سوالات کے جوابات شارح بخاری نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ سوال کرنے والا تو اپنے اعتبار سے سوال کرتا ہے. تو جب تک کہ فریقین کی نہ سنی جائے، ایسے آتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے مطابق یہ جواب ملنا چاہیے، تو اس طریقے سے وہ سوال پیش کرتے ہیں. کئی معاملات ایسے بھی ہوئے کہ شارح بخاری نے سامنے بلا کر پوچھا اور میں نے ان کو بتایا کہ یہاں یہ معاملہ ہوا تھا، اس لیے انہوں نے یہ ایسا سوال کیا.
ماشاءاللہ. تو اتنی علمی شخصیت کے ساتھ ماشاءاللہ حضرت نے بھی جو ہے وہ ان کی صحبت پائی ہے. تو بزرگان دین کی صحبت جو ہے وہ حاصل کرتے رہنا چاہیے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضرت کی صحبت حاصل کر رہے ہیں. تو مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال پرملال ہے 6 صفر المظفر 1421 سن ہجری کو ہوا ہے. تو ناظرین اکرام آپ بھی جہاں پر بھی ہیں نیاز فاتح کا اہتمام کریں اور ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ حضرت کی سیرت کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم حضرت کی سیرت سے جو ہے وہ جو مدنی پھول ہمارے لیے ہیں اس کو سیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں بسا کر اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ. پھر جو حضرت کا وصال ہوا تھا ایک صرف عوام کے پیغام کے لیے یہ میں عرض کر دوں کہ حضرت نے نماز باجماعت ادا کی تھی. کیا بات، مسجد میں جا کر ادا کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فجر کی نماز فجر کی جماعت اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اوراد و وظائف میں مشغول تھے اور پھر اسی حال میں جب دل کا دورہ ہوا اور یہ چونکہ مئی کا مہینہ تھا سورج غروب ہو چکا تھا سورج طلوع ہو چکا تھا اور 5:40 پہ حضرت کا وصال ہوا. مصباحی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی جلدی سے پہنچے, ڈاکٹر کو بلانے کی ترکیب کیا اور اسی درمیان حضرت مصباحی صاحب نے محسوس فرمایا تو یاسین شریف کی تلاوت بھی شروع کر دی اور پھر حضرت کا وصال ہوا. تو یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ اس دن بھی حضرت نے نماز باجماعت ادا کی. یعنی آپ دیکھیں نزا کا عالم ہے, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ باجماعت نماز ادا فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. انشاءاللہ ناظرین پھر کسی پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خوب خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا خاص ایک انعام